السلام علیکم، رائے حق چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم مولانا قاری منصور صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی تقریر پڑھیں گے کہ ان کے اپنے خیالات کیا ہیں اس بک کے بارے میں۔ حضرت مولانا قاری منصور صاحب لکھتے ہیں، اگر ایک شادی کرنا اچھی بات ہے تو 2 3 4 کرنا یقیناً زیادہ اچھی بات ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادتی کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہوتی۔ بالکل درست ہے، اسی لیے تو زیادتی پر پابندی لگا دی گئی کہ بس زیادہ سے زیادہ 4 ہوں۔ ہم پست ہو تو بات اور ہے، ورنہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ کا دل نہیں چاہتا اور کرنے کو۔ رہی عورتوں کی بات تو انہیں بہکایا گیا ہے آزادی اور خود مختاری کے نام پر، ورنہ جو بہکا رہے ہیں کیا ان کے ہاں ایک پر اکتفا ہوتا ہے؟ وہ تو حلال کو بھی حرام کر کے کھاتے ہیں۔ وہاں بھی ناجائز بچے کی ماں ہی مسئلہ بنتی ہے۔ ناجائز بچے کا باپ تو دندناتا پھرتا ہے۔ ہم حقائق سے نظریں چرائیں تو اور بات ہے، ورنہ بقول بعض عرب علماء جو آدمی 4 عورتوں کی کفالت کر سکتا ہو وہ ایک کا سہارا بنے تو 3 کا استحصال ہے۔ ان کا حق مارنا ہے اور ایک عورت ہی دوسری 3 عورتوں کا حق مارنے کا سبب بنتی ہے۔ عدل نہیں، انصاف نہیں، برابری کا حق ادا نہیں ہو سکتا وغیرہ تو ضمنی مسائل ہیں۔ کیا ایک شادی والے تمام حقوق کا خیال کرتے ہیں؟ عورتوں کے جرائد، ہفتہ وار میگزینوں میں الجھن کی سلجھن اور پریشانی کے حل کے ضمن میں ایک ہی شادی والی عورتوں کے مسائل بھرے ہوتے ہیں۔ یوں بھی جن ملکوں میں زیادہ شادیوں کا رواج ہے وہاں کے ازدواجی مسائل کم ہیں، ان ملکوں کی بنسبت جہاں ایک سے زیادہ پر پابندی ہے۔ کوئی سا بھی علمی سروے اٹھا کر دیکھ لیں، جنسی تشدد، عورتوں کی مار پیٹ، ان کا بے یار و مددگار پھرنا، کنواری مائیں اور حرامی بچے کن ملکوں کا سر درد ہے۔ مولانا طارق مسعود صاحب نے علمی، فقہی، تحقیقی اور سماجی کوئی گوشہ اس موضوع کا تشنا نہیں چھوڑا۔ ہمت تو آپ نے خود کرنی ہے، حوصلہ بھی۔ جی ہاں، گالیاں سننے اور مار سہنے کا خیر ہے، خیر کے کاموں میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آخر امتی کس کے ہیں کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ یہ تقریر تھی حضرت مولانا قاری منصور صاحب کی کہ ان کا اس کتاب کے بارے میں ان کی اپنی کیا رائے تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے تقریر ہے مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب دامت برکاتہم عالیہ۔ دنیا میں سب سے قدیم مذہب 2 ہی ہیں، نفس پرستی کا اور خدا پرستی کا۔ دنیا کی کوئی بھی جنگ اتنی پرانی نہیں جتنی خدا پرستی اور نفس پرستی کے درمیان ہے۔ ان دونوں مذاہب کے پیروکار دنیا میں بے شمار ہیں۔ لاکھوں کروڑوں ایسے بھی ہیں جو بظاہر خدا پرستی کے دعوے کرتے ہیں لیکن حقیقت میں نفس پرست ہوتے ہیں۔ خدا پرست ہر قدم اللہ کی چاہت اور مرضی کو دیکھ کر اٹھاتا ہے، اس کی محبت اور نفرت بھی اللہ کی خاطر ہوتی ہے، جبکہ نفس پرستی پوری زندگی نفس کے تقاضوں اور خواہشات کی تکمیل میں گزر جاتی ہے۔ خدا پرستی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نفس کے ہر تقاضے کو دبا دیا جائے اور دل کی ہر تمنا اور خواہش کو کچل دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے تقاضوں کی تکمیل بھی کی جائے اپنے حقیقی مالک کی مرضیات کو سامنے رکھ کر۔ نفس کا کون سا جائز تقاضا ہے جس کی تکمیل کی شرع نے اجازت نہیں دی؟ شہوت کو ہی لے لیجئے، جس کا سیلاب بسا اوقات انسان اور انسانی اقدار کو بہا لے جاتا ہے۔ آپ کو دوسرے مذاہب میں یہ تو تعلیم ملے گی کہ شہوانی جذبات کو کچل دینا انسان کو اپنے دیوتا اور پرہیزگار کا مقرب بنا دیتا ہے، مگر ورک گردانی کے باوجود اسلامی لٹریچر میں اس کے جواز کا اشارہ نہیں ملے گا، بلکہ الٹا کرنے والوں کی مذمت ہی سے کتابیں بھری ہوں گی۔ ان صاحب کتاب کا قصہ تو یاد ہوگا جنہوں نے محض خوف آخرت کی وجہ سے عورت سے الگ تھلگ رہنے کا ارادہ کیا تھا اور زبان نبوت سے اس پر سخت تنبیہ فرمائی گئی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح والی زندگی گزاری اور امت کے لیے بھی اس قسم کی زندگی پسند فرمائی، بلکہ ایسا شخص جو حقوق ادا کر سکتا ہو اسے عدل قائم رکھنے کی شرط کے ساتھ تعدد کی بھی اجازت دی۔ دوسرے مذاہب نے تعدد ازواج کو ایک تو اسلام کی خصوصیات بنا دیا ہے، دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ شدید ترین پروپیگنڈے کے زیر اثر اسے ایک ایسا قبیح عمل بنا دیا ہے جس کی توقع معاذ اللہ کسی شریف آدمی سے نہیں کی جا سکتی۔ نکاح کے بغیر 10 20 خواتین سے بھی تعلق رکھنا جائز ہے، مگر حدود شریعت میں 1 سے زائد بیویاں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس پروپیگنڈے سے مسلمان بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے۔ زبان سے تعدد کو جائز کہنے والے بھی عملاً اسے پسند نہیں کرتے، چونکہ فطرت کے تقاضوں پر نظر رکھنے والے اللہ نے مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ پیدا کی ہیں۔ جسم کا مدافعتی نظام مضبوط ہونے کی وجہ سے ان کی عمر بھی طویل ہوتی ہے۔ میدان جنگ میں مردوں کا کام کرنا بھی ان کی تعداد میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے تعدد پر عملی بندش کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ صرف پاکستان ہی میں 1 کروڑ کے قریب خواتین ایسی ہیں جو نکاح سے محروم ہیں۔ علاوہ ازیں اب مرد صرف بیوی ہی نہیں چاہتے، جہیز کے نام پر وہ سب کچھ چاہتے ہیں
جس کا مہیا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ ان حالات کے پس منظر میں برادرم مولانا طارق مسعود نے زیر نظر کتاب لکھ کر امت کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ ذہانت کی فراوانی، زبان و بیان کی قدر، قلبی جذبات، ہلا دینے والے مشاہدات اور جوانی کے جوش کی وجہ سے کہیں کہیں تندیسیل کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، مگر شاید سوئے ہوں کو بیدار کرنے کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی۔ بعض نکات و اشارات وہ بھی معلوم ہوتے ہیں۔ کتاب کو اپنے موضوع پر جامع بنانے کے لیے انہوں نے حد المقدور محنت کی ہے اور قدیم و جدید ذخیرہ سے خوب استفادہ کیا ہے۔ چند ماہ قبل میں نے مسودہ کا تقریباً بالا استیاب مطالعہ کیا۔ اس موقع پر میں نے مولانا سے گزارش کی تھی کہ عدل اور مساوات کا مضمون مزید موقت کر کے بیان کیا جائے، کیونکہ بعض ہوس پرست تعدد کے جواز کا بہانہ بنا کر پہلی بیوی کو بلیک میل کرتے اور اس کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ایک اسلامی حکم کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ اردو زبان میں اس موضوع پر ایسی مدلل اور مفصل کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محتاج دعا محمد اسلم شیخو پوری۔ کتاب کے دوسرے ایڈیشن کے اشاعت سے پہلے حضرت مولانا اسلم شیخو پوری صاحب رحمۃ اللہ دشمنان اسلام کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے اور آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت کو قبول فرمائے، آپ کی قبر پر ہزاروں رحمتوں کی بارش فرمائے اور دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے میں ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔